آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سومیہ افنان ہادیہ کے شمارہ اپریل 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے نور میں درس حدیث جس کا عنوان ہے رمضان المبارک، جائزہ اور احتساب کا مہینہ، اور اس کی رائٹر فنزہ سبحانی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر گزاری، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد خیر و برکت کی بہار ساتھ لاتی ہے۔ یہ مہینہ خیر و برکت کے ساتھ تربیت، احتساب اور رجوع اللہ کا بھی مہینہ ہے۔ زندگی کی مصروفیات، شب و روز کی تگ و دو میں انسان عبادت اور اپنے رب کی اطاعت کا حق کما حق ادا نہیں کر پاتا۔ بعض دفعہ وہ اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اس کے اطراف معصیت، نافرمانی اور بے عملی کی بلند فصیل تعمیر ہو جاتی ہے، جن کے گھراؤ سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ماہ رمضان کا تحفہ دیا ہے تاکہ وہ اپنے گریباں میں جھانک لیں، اپنے مشغلوں اور کرتوتوں کا جائزہ لے سکیں اور اپنی کوتاہیوں کو دور کر کے اللہ کی اطاعت اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل پڑے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز ہو سکے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے ہر عمل کا انعام اس کے عمل کے مطابق ہی دیا جائے گا، البتہ روزے کا بدلہ میرے ذمہ ہے اور میں خود اس کا انعام دوں گا۔ احتساب کی رات۔ ماہ رمضان کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی ایک رات بہت بابرکت ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث مروی ہے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جس کی واضح الفاظ میں نشاندہی نہیں کی گئی ہے تاکہ اس کی تلاش اور جستجو میں ایک مومن بندہ ہر روز پوری طرح یکسو ہو کر عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور خوب عبادات کرتے۔ یہ رات اس قدر اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھو تم نے اس مہینے کو پا لیا تو جان لو کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جس نے وہ رات ضائع کر دی، اس نے پورا کا پورا خیر ضائع کر دیا، اور اس رات کے خیر کو ایک محروم شخص ہی ضائع کر سکتا ہے۔ یہ رات جس قدر عبادت کی رات ہے، اسی طرح اللہ کی طرف نیابت اور اپنا جائزہ اور احتساب بھی مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے لیلۃ القدر کو گزارے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خرافات سے اجتناب۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس لیے اسلام جن مناسبات کا ذکر کرتا ہے ان کو منانے اور برتنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ جس طرح کسی بھی شب اور کسی بھی تہوار کا مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہی کی روشنی میں طے ہوگا، اسی طرح اس دن کیے جانے والے کام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی طے کیے جائیں گے۔ دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے درمیان مختلف مواقع پر غیر اسلامی رسومات رائج اور مقبول ہو چکے ہیں، مثلاً شب برات کے موقع پر قبرستان میں موم بتیاں جلانا، خاص قسم کی مٹھائیاں تیار کروانا وغیرہ، جبکہ احادیث میں شب برات کے متعلق صرف یہ ہدایت ملتی ہے کہ اس رات کو نوافل کا اہتمام ہو، لیکن ان میں سے کوئی رات شب قدر کی طرح افضل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔
بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ یہ رات بھی نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار، تزکیہ اور رجوع اللہ کے طور پر گزاری جائے گی۔ اس رات کی برکتیں اس رات میں کی جانے والی عبادات سے ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگے اور عبادت نہ کرے تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ کوئی میٹھے بہتے چشمے پر جائے اور سیراب ہونے کے بجائے وقت گزار کر کے پیاسا واپس آ جائے۔ شکریہ۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔